مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله صدق الله العظيم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی بندگی واجب ہے۔
اسی کا نام توحید ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اور کیسے کرنی ہے بندگی، اس کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس سنہری کڑی کی سب سے آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا بندگی کیسے کرنی ہے۔ اس کا نام رسالت ہے۔ قیامت تک ایک ہی مذہب چلے گا، اللہ کی ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا، اس کا نام اسلام ہے۔ اب جو دنیا میں آئے گا اور قیامت تک جو بھی آئے گا، اس کو اگر کامیابی چاہیے تو اسلام میں ہی آنا پڑے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے۔ اسلام کے معنی ٹو بی سرنڈر، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ جب اسلام ہی آخری چیز ہے اور کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں میں ہی ہے، تو یہ دو پٹریوں سے اترنا نہیں چاہیے۔ اگر ان دو پٹریوں سے اتر گئے تو جیسے ٹرین پٹری سے اتر جائے تو تباہی میں پہنچ سکتی ہے، اگر مسلمان اس پٹری سے اتر گیا تو تباہی میں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہم سب کو دی ہے، ان نعمتوں میں سب سے اہم نعمت ایمان ہے، اسلام ہے۔ دنیا میں جو آتا ہے وہ اللہ کے فضل سے آتا ہے، اپنی چوائس سے نہیں آتا، اپنے من سے نہیں آتا، وہ اللہ کے فضل سے آتا ہے۔ اور جس کو اسلام مل گیا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ لیکن عدل یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہو تو مسلمان ہو، تو اس اسلام کی حفاظت کرنا۔ اسلام کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس کو بتانے کے لیے نبی آئے تھے، اور نبی نے لوگوں کو وہ عہد جو عالم ارواح میں ہوا تھا، جس کو عہد الستو کہتے ہیں، جس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وہ عہد نبی یاد کرانے آتے ہیں۔ اس لیے کہ آدم کی پشت سے جو بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں، جن کو ہم آدم ہی کی اولاد کہتے ہیں، بنی آدم کہتے ہیں، قیامت تک ان سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا تھا اور عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ جو اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کی چنگاری جو لوگوں کے دلوں میں اس وقت پڑی تھی جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ چنگاری لے کر آتا ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یا تو ماحول اسے بگاڑ دیتا ہے یا پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے. اگر کوئی انسان والدین کے دباؤ میں نہ آئے یا والدین کی بات نہ مانے اس معاملے میں اور نیچرل رہے، سوچے اور سوچ کر کہے کہ مجھے کون سا مذہب اختیار کرنا چاہیے، تو وہ معرفت اور وہ اللہ کی پہچان کی ایک جھلک جو اس کے سینے میں عہد الستو کے وقت تھی، اسی چنگاری کی وجہ سے بلا تکلف وہ ایمان ہی قبول کرے گا، دوسرا کچھ قبول نہیں کرے گا. وہ اس لیے بھی کہ اس پرفتن دور میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اس کی تعداد وہ ہم کو معلوم نہیں ہوتی اور ایسی چیزیں نیوز میں نہیں آتی. یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. انسان سائنس جتنی ترقی کرتا جا رہا ہے اتنا اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں. چونکہ سائنس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آج کیا کہہ رہا ہے کل کیا کہہ دے گا. کبھی کہہ دے گا کہ انڈے کی زردی میں نقصان ہے تو 2 مہینے کے بعد کہہ سکتا ہے کہ انڈے کی زردی کھاؤ بہت فائدہ ہوگا. لیکن قرآن جو 1400 سال سے چلا ہے، ایک حرف بھی چینج نہیں، ایک حکم بھی چینج نہیں. یہی تو اس کی حقانیت کی نشانی ہے. قرآن آپ سورت میں سن لو کسی بچے سے، یا دنیا کے کسی کونے میں فیزی میں پہنچ جاؤ یا زمین کی تہ میں پہنچ جاؤ، کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، بچہ قرآن یہی پڑھتا نظر آئے گا. اگر اسلام الگ الگ کوئی چیز ہوتی تو کسی اور جگہ کا بچہ کچھ پڑھ رہا ہوتا، یہاں کا کچھ. لیکن سورہ فاتحہ بھی سب کی سیم ہے اور سورہ ناس بھی سب کی سیم ہے. یہی دلیل ہے کہ یہ آخری کتاب اور سچی کتاب ہے. ورنہ اس ماڈرن دنیا میں چینج ہونا ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے. کسی کا بھی چہرہ لگا کر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کیا ہونا، یہ تو کچھ بھی مشکل چیز نہیں ہے. تو اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے تو پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. اس لیے کہ ہمارے سامنے آخری دور میں جو ہونے والا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھس گئی ہے اور اتنی گھس گئی ہے کہ ہم کو دنیا ہی نظر آتی ہے، آخرت کی فکر نہیں. جب انسان دنیا میں رہتا ہے ذرا بھی اچھا لگتا ہے تو بولتا ہے لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے. لیکن جب جنت میں پہنچ جائے گا اور جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو کہے گا دنیا تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس جنت کو پانے کے لیے یہاں سے کلمہ لے کر جانا پڑے گا، اسلام لے کر جانا پڑے گا. ورنہ جنت تو ہے ہی ہے، اس کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. اسلام کو بچا کر جانا پڑے گا. دنیا کی محبت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں. لیکن تم لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ غثاء السیل، عربی زبان کا لفظ ہے، جیسے سمندر کے پانی پر جھاگ ہوتا ہے، وہ جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں، انگلی مارو ختم ہو جائے گا. کہ ایسا تمہارا حال ہوگا. تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا ومل وہن فیہا یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہوتی ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھس جائے گی اور موت سے لوگ نفرت کرنے لگیں گے. آج ہم کسی کو بھی کھڑا کر دیں، کوئی بھی ہو، اس سے کہو مرنا ہے، کہ مرنے کی بات مت کرو مرنا، جبکہ ہر ایک انسان اپنے وقت پر مرنے والا ہے. لیکن موت سے ڈر ہے. پرفتن دور میں عالم اسلام کے حالات آپ کے سامنے ہیں. وہاں شوہر کا جنازہ اٹھ رہا ہے
شکر ہے کہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے میرا شوہر قبول ہو گیا. وہاں تو یہ حالات ہے. 4 سے 5 ہزار بچے شہید ہو گئے لیکن وہ آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں. اور ہم ہیں کہ ہمارے کتنے مسلمان بھائیوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے فلسطین کیا ہے, مسجد اقصی کیا ہے, غزہ کسے کہتے ہیں, وہ کس چیز کے لیے ہو رہا ہے, کچھ پتا نہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری روزانہ کی 4 ڈش کھانا آتا ہے, اس میں سے 1 ڈش بھی کم نہیں ہو رہی ہے. سونا جتنا ہے اتنا ہی سوتے ہیں. 2 قطرے آنسو بہانے کے لیے کوئی تیار نہیں, جبکہ سرکار پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک امت بنا کر گئے تھے. اور آپ نے فرمایا تھا کجسد واحد, ایک جسم کی طرح ہے. جب کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم پریشان ہوتا ہے. کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان تڑپ رہا ہو تو ہمارے دھڑکن تیز ہونی چاہیے, دعا کرنی چاہیے. ہم وہاں جا نہیں سکتے, دعا تو کر سکتے ہیں, لیکن آج ہاتھ اٹھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. وہ دعائیں آپ کتنی کلپس دیکھتے ہوں گے, کتنے مظلوم بچوں کی باتیں سنتے ہوں گے. کسی بڑے میاں کی کلپ ابھی تھوڑے دنوں پہلے آئی تھی, وہ کہہ رہے تھے سرکار کو جا کر کہہ دیں گے کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوا تھا. تو میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے. بہرحال موضوع سے ہٹ نہ جاؤں. ایمان بہت بڑی نعمت ہے اور دنیا کی محبت آج ہمارے دلوں میں داخل ہو گئی ہے. قارون کا نام سب نے سنا ہے. قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے. اس زمانے کی آسمانی کتاب تورات ہے, اور تورات کا وہ حافظ ہے, وہ حافظ بھی ہے تورات کا. لیکن پیسہ بہت تھا, دنیا کی محبت آ گئی, اور ایسی محبت آئی کہ زکوٰۃ کے نظام میں اسے کچھ کیڑے نظر آئے. اس نے زکوٰۃ کو نہیں مانا, انکار کیا. حالات یہ ہوئے کہ وہ سامان کے ساتھ, پیسوں کے ساتھ, مال کے ساتھ خود بھی دھس رہا ہے, دولت بھی دھس رہی ہے, اور قیامت تک دھستا رہے گا. لوگوں نے تف کیا کہ ایسے مال پر بربادی ہو جو اسے جہنم میں لے جائے. یہ عذاب ہے اللہ کا. بہرحال ایمان بہت بڑی نعمت ہے, اور اگر ایمان ملنے کے بعد چلا جائے تو اس سے بڑی بربادی کچھ نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم میں ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو دین سے مرتد ہو جائے اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو, اس کے سب اعمال برباد ہو گئے. قرآن کیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آج کل. حالات میرے بھائیوں کوئی کم نہیں ہے. یعنی اس امت مسلمہ کو کئی چیزوں کا سامنا ہے. ایک طرف جوان نشے میں چور ہے, دوسری طرف عورتوں کی عزتیں تاتار ہے, تیسری طرف ارتداد کا فتنہ زوروں پر ہے, کہیں غیر مقلدین سر ابھار رہے ہیں, کہیں قادیانیوں کا فتنہ یہ بہت مشہور ہے. تو اس وقت شکیلی فتنہ اتنا مشہور ہے کہ اس ملک میں 1.5 لاکھ مسلمان اپنا ایمان کھو چکے ہیں. بہت قریب میں بستی ہے اون پاٹیا, آپ جا کر جائزہ لیں پتہ چلے گا. صرف اتنی بستی کے اندر پچھلے 2 سال میں 4000 لوگ ایمان سے اپنے آپ کو کھو چکے ہیں. اور بہت تیزی سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی واحد وجہ بچپن سے اس بچے کی تربیت کا نہ ہونا ہے, بچپن سے ماں باپ کا اس کی طرف توجہ نہ کرنا ہے. تربیت کے پیچھے ہم بہت پیچھے ہیں, تربیت کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے ہماری. اور والدین کو کیا معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا سوال ہونے والا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے متعلق, ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا, تو جواب دینا ہوگا. لیکن آپ کے سامنے اس وقت کیا حالات ہے؟ اتنے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں, دین سے پھرتے جا رہے ہیں,
تربیت کی کمی ہے، لوگ آسانی سے اپنا دین کھو رہے ہیں اور کدھر سے کدھر جا رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، اصل تو کامیابی اس میں ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں چلا جائے، اور اگر کوئی ارتداد کا شکار ہو گیا تو بہت خطرناک سزا ہونے والی ہے۔ قرآن کریم میں ان کے چہرے کالے ہوں گے یہ بتایا ہے جو ایمان سے پھر جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کو یہی نہیں پتا ہے کہ چل کیا رہا ہے، حالات کا تقاضا کیا ہے۔ ہم مسجدوں کی طرف آنے والے نہیں بن رہے ہیں، ہم نمازوں کے پابند ابھی بھی نہیں بن رہے ہیں۔ جو ہوا ادھر چل رہی ہے وہ ہوا ادھر بھی آ سکتی ہے، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے۔ پڑوس میں آگ لگی ہے، آپ کے گھر میں بھی لگ سکتی ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، ہمیں فکر نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی بھجن گا لے تو وہی کافر ہے، ہمارا مسلمان سمجھتا ہے مندر میں جا کر پوجا کرے وہ کافر ہے، ہمارا مسلمان یہ سمجھتا ہے فلاں جگہ چلا جائے تو کافر ہے۔ صرف اسی کا نام کافر نہیں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا، کسی نے آ کر دردناک انداز میں کہا حضرت بابری مسجد ٹوٹ رہی ہے، فرمایا اس سے زیادہ خطرہ مجھے یہ ہے کہ ہمارے ہندوستانی مسلمان اپنے ایمان کو کھو دیں گے، وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور کئی ایسے ہوں گے جنہیں پتا نہیں۔ میرے بھائیوں وہ حدیث یاد رکھیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ کیسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں دین پر جمنا ایسا ہی ہوگا جیسے کسی نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہے۔ کالقابض علی الجمر، یہ الفاظ ہے، الصابر فیہم علی دینہ، جو دین پر جمنے والا ہوگا اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس نے انگارہ پکڑا ہے، اتنی آزمائشوں کا سامنا ہوگا اسے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ فتنوں کے دور میں اعمال میں جلدی کرو، جیسے رات کی اندھیری میں اندھیرا کتنی تیزی سے آ رہا ہے، فتنے بھی ایسے آئیں گے اور کتنی تیز آئیں گے۔ آپ نے فرمایا صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، یہ آپ کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دیلمی کی روایت اور چونکانے والی ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، 1000 سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے اس مسجد میں جو مومن نہیں ہوں گے اور ان کو ہی نہیں پتا ہوگا کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہت کڑے فتنوں سے، بہت سخت حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اسی کا نام کفر ہے، بلکہ ذہنی ارتداد کی طرف مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا تھا کہ ظاہر میں آپ کو کپڑے پہنتا ہوا نظر آئے گا، ظاہر میں ٹوپی ہوگی، ظاہر میں ہو سکتا ہے داڑھی بھی ہو، ظاہر میں سب کچھ ہوگا، وہ مسجد میں آنے والا ہوگا، لیکن اس کا ذہن کفر والا ہو چکا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ میں اپنا ایمان کھو چکا ہوں۔ ایسے حالات کا سامنا ہے۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو، کتنے مسلمان بھائی شاید آپ کو بھی نظر آئیں گے جو یہ کہتے ہوں گے یہ زکوٰۃ کا نظام کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کے نظام کو اعتراض کے انداز میں اس طرح کہتا ہے وہ کافر ہو چکا ہے۔ کتنے آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے تھک چکا ہوں 5 نمازیں پڑھتے پڑھتے، یہ کیا روزانہ تھکتے رہنے کا، اس طرح بولنے سے کافر ہو جائے گا، اسے پتا نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، صحابہ پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، وہ ہمارے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، موقع موقع سے بھڑکاتے ہیں، موقع موقع سے پریشان کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، لیکن اس کا سب سے اچھا جواب ہی یہ ہے کہ ہم اپنی 6 فٹ کی باڈی پر سرکار کی زندگی کو اتار دیں۔ یہ اصل جواب ہے اس کا۔ ہم کا چاہے لوگ کتنا بھی علمی اعتبار سے جواب دیں کہ اس اعتراض کا یہ جواب ہے، اس اعتراض کا یہ جواب ہے، ہم نے اپنی 6 فٹ کی باڈی پر سرکار کے طریقوں کو نہیں اپنایا تو لوگوں کو بولنے کا موقع ملا۔ ابھی ہم سب سے پوچھ لیں کہ بتائیے
آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک، آخری انسان تک سب سے زیادہ حسین چہرہ کس کا ہے؟ تو سب کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ جب سب سے زیادہ خوبصورت آپ ووٹ ان کو دیتے ہیں تو پھر آپ کا چہرہ کیوں سرکار جیسا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں سب سے حسین آپ ہیں، تو آپ کے چہرے پر تو داڑھی تھی، آپ کے چہرے پر کیوں نہیں آ رہی؟ ابھی پوچھ لیا جائے سب سے اچھے اخلاق کس انسان کے تھے، تو آپ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہماری زندگی میں وہ اخلاق کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ کیریکٹر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ زندگی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ سرکار کی بیویوں پر اعتراض ہو رہے ہیں، ہم تائید کرتے ہیں اس کی، تعجب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ انسان اسی طریقے سے ایمان سے نکل جائے گا۔ بہت سے ایسے ہیں کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو کیوں حصہ مل رہا ہے، یہ تھوڑی کمانے جاتی ہے، باہر تو ہم جاتے ہیں۔ ارے بھائی شریعت نے دیا ہے، اس کے آگے تو کیوں بول سکتا ہے؟ شریعت نے دیا ہے، اس کی بھی حکمتیں ہیں۔ آپ مدرسے میں بھیجیے بچوں کو، وہاں آپ کو پتا چلے گا میراث کیا چیز ہے اور میراث کی حکمتیں کیا ہیں اور عورتوں کو کیوں ملتا ہے، شریعت نے کیا مقام دیا ہے۔ یہ مدرسوں میں پڑھانے کی چیزیں ہیں، آئیے پتہ چلے گا آپ کو۔ لیکن آج اس کی طرف توجہ نہیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں لوگ اسلامی احکام میں اعتراض کرتے ہیں اور وہ اپنا ایمان کھو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ذہنی ارتداد سے بچیے۔ یہ جو مکتب چلتے ہیں نا، یہ اس کے بہت فائدے ہیں۔ جو استاذ پڑھا رہا ہوتا ہے نا، اس کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ مسجدوں میں آ رہے ہوتے ہیں بچے، فیوچر اس علاقے کا اچھا ہوتا ہے، اس وجہ سے بچے بھی آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس موقع پر اپنے آپ کو بچائیے۔ کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا، اسے لائیے۔ کوئی اگر آپ کو اس طرح کا اسلام پر اعتراض کرنے والا اپنا بھائی ہے، اسے اچھے عالم سے کانٹیکٹ کروائیے تاکہ اس کا ایمان چلا نہ جائے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اگر کوئی مومن کافر ہو جائے گا، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ ہماری کوششوں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے علاقے کی کوئی لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جائے اور وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتی ہے، کوشش کیجئے کہ اس کو اپنی طرف لائیں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سرکار اس طرح چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ کے سامنے میرا امتی اس طرح تھا، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو ہمیں اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ نہ یہ کہ اس کی کلپس کو ہم پھیلائیں، نہ یہ کہ ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، نہ یہ کہ اس کو فیس بک پر شیئر کریں، نہ یہ کہ انسٹاگرام پر شیئر کریں۔ شیئر کرنے کی چیز نہیں ہے اسے بدنام کرنے کی، بلکہ آپ جائیے پوچھئے کیا وجہ ہے، کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، پھر آپ کوشش کیجئے جوڑ پیدا ہو، کوشش کیجئے اسلام سے پھر نہ جائے ہو۔ چونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، ویسے 1-2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں۔ تربیت بہت اہم چیز ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت لوگوں نے اس کو لکھا ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنے؟ تو وہ ماں باپ کی تربیت کا اثر بتایا کہ امی جان جو ہے، رات کو ایک مرتبہ امی جان نے پانی مانگا، میں وہاں کھڑا ہو گیا، بہت دیر تک کھڑا رہا، امی کی آنکھ لگ گئی، گلاس لے کر کھڑا رہا، پوری رات کھڑا رہا۔ جب آخری پہر میں امی کی آنکھ کھلی، کہا بیٹا تو کھڑا ہے، ان کے دل سے اس وقت دعا نکلی، بس اسی سے اللہ نے مجھے ولایت کے مقام پہ پہنچا دیا۔ آج ایسی اولاد کو کہاں تلاش کریں گے؟ مشکل ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔ ان کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، ان سے ایک دن کسی نے پوچھ لیا آپ کا ایک پیر کٹا ہوا ہے، کہا میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، ان سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے، تفصیلی واقعہ انہوں نے بتایا۔ جو ہے چڑیا پال رکھی تھی اور اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، ایک دن جو ہے دھاگے کو اس کے پیر کے ساتھ باندھا، اڑا رہا تھا، وہ اڑ کر کسی سوراخ میں وہ چڑیا چلی گئی اور اس کا دھاگا لٹک رہا تھا۔ میں قریب پہنچا، مستی مذاق میں تھا، اس دھاگے کو کھینچا تو اس کا پیر کٹ گیا چڑیا کا۔ ماں نے دیکھتے ہی کہا اس بے جان مخلوق، اس مخلوق کو تو نے تکلیف پہنچائی،
اس کے اندر اتنی عقل تو ہے نہیں، لیکن تو نے اس کے پیر کو کاٹا، اللہ تیرے پیر کو کاٹ دے۔ تو ماں کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، کچھ گر گئے یا کیا ہوا، ان کے پیر کا یہ اثر ہوا۔ کئی حکیموں کو، کئی ڈاکٹروں کو بتایا کہ سب نے ایک ہی مشورہ دیا، آخر میں پیر کاٹنا پڑے گا آپ کو، تو پیر کاٹ دیا گیا۔ یہ ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں، قدر کیجیے، ان کی تربیت حاصل کیجیے، اور اگر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تربیت نہیں کر پائیں گے، استاذوں کے حوالے کیجیے، اور خود بھی کوشش کیجیے بچہ نہ بگڑے۔ رات دن اس کا واچ کیجیے، دیکھیے بچہ کہاں جاتا ہے، کس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کی صبح کس کے ساتھ گزرتی ہے، شام کس کے ساتھ گزرتی ہے۔ باپ پہلے مسجد میں آئے تو بچہ مسجد میں آئے گا، باپ ہی سویا ہوا ہوگا، بچہ کبھی بھی نمازی نہیں بنے گا۔ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔